الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سامعین و ناظرین، ہم سب کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اس وقت جو ماہ گزر رہا ہے یا ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں اسے ہم ماہ شعبان کے نام سے جانتے ہیں، اور عربی سن 1445 ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 11 ہجری میں ہوا. یعنی اتنا دن قبل سے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو تلاشتے ہیں کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، تو ہمیں احادیث کی کتابوں میں بخوبی آپ کے اعمال مل جاتے ہیں. ایسے تو امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ اس مہینے کو خرافات اور رسم و رواج کے طور پر جانتے ہیں، لیکن امت مسلمہ کے اوپر ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے اوپر یہ گویا حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غلط رسم و رواج کا وہ دفاع کرے. الذب عن رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرے. تو آئیے اس ماہ شعبان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہوتا تھا اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت محمدیہ ہمارے اوپر یہ لازم ہے، واجب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اتباع سنت، اتباع رسول میں ہم آپ کے عملوں کو تلاشیں، کھنگالیں اور ان کے مطابق اپنی جیون کو بتانے کی کوشش کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، پہلے جب رمضان فرض نہیں ہوا تھا، کہ کانا یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم، کہ مسلسل کبھی آپ کے روزے رکھنے کا عمل دراز اتنا ہوتا چلا جاتا تھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ اب آپ کبھی افطاری ہی نہیں کریں گے، اور کبھی مسلسل روزہ چھوڑنے کا عمل ہوتا تھا، ایسے ہمیں لگتا تھا کہ اب شاید آپ دوبارہ روزہ ہی نہیں رکھیں گے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستکمل صیام شہر الا رمضان وما رأیتہ اکثر فی شہر منہ صیاما الا فی شعبان. متفق علیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مہینے کا مکمل روزہ رکھا تو وہ ماہ رمضان ہے، اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ جس مہینے میں آپ نے نفل روزہ رکھنے کا اہتمام کیا تو یہ ماہ شعبان ہے. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ شعبان اور رمضان یہ 2 مہینے گویا مسلسل آپ روزہ رکھے ہوتے تھے. اور بعض روایت میں بل یصوم کلہ، اور بعض میں ہے الا قلیلا. گویا ماہ شعبان کے تعلق سے ہمیں جو آپ کا عمل مل رہا ہے، جو ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ ہے نفل روزہ کثرت سے رکھنا. اب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ میں اس مہینے میں کثرت سے آپ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ سنو، ذاک شہر یغفل الناس عنہ وہو شہر یرفع فیہ الاعمال الی رب العالمین وانا احب ان یرفع عملی وانا صائم. کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں لوگ اکثر غفلت میں گزار دیتے ہیں، غفلت کے شکار ہوتے ہیں، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کے دربار میں انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے دربار میں اس حال میں پہنچایا جائے کہ میں روزے سے ہوں. یہ روایت بھی صحیح ہے، ابو داؤد نسائی کی، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا. تو میرے بھائیوں، سامعین و ناظرین، آپ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ اس مہینے کے خرافات سے بچتے ہوئے، اس مہینے میں جو مسنون چیزیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے زندگی کے ہر شعبے میں
ہر سال، مہینے، عشرہ، ہفتہ، دن، گھنٹہ، گھڑی، ہر اعتبار، ہر شعبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم لوگ بہت ساری آڈیو ویڈیو ہے نا، اور بہت ساری رسائل میں، جرائد میں ماہ شعبان کے نصف دن یعنی 15ویں شعبان کے متعلق بہت ساری حدیثیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ایسا ہمیں محسوس ہوتا ہے جیسے بعض ہمارے سامعین کہتے ہیں یا بعض لوگوں کی طرف سے اشکال آتا ہے کہ اچھا نصف شعبان کے بعد رسول کا عمل کیا تھا؟ اس پر لوگ عام طور پہ زیادہ چرچا نہیں کرتے ہیں۔ میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ نصف شعبان کے بعد رمضان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہوتا تھا، تو ان روایتوں کے عموم سے ظاہر سی بات ہے، یہ بات سامنے نکل کے آئے گی کہ آپ گویا پورا مہینہ ہی روزہ رکھتے تھے، لیکن عوام کے اندر ایک تشویش اور الجھن والی بات یہ ہوتی ہے کہ مولانا اس سلسلے میں بعض روایتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں بسا اوقات خطبہ کی زبان سے ہے نا، یا بعض محررین جو غیر محققین ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ وہ کون سی روایتیں ہیں؟ مثلا چند روایتیں ہیں اس معنی میں۔ ایک روایت ابو داؤد کی ہے، نسائی کی ہے کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا۔ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جب شعبان نصف ہو جائے، 15 ہو جائے، تو روزہ نہ رکھو۔ اس طریقے سے ایک روایت ایسے بھی ہے کہ اذا انتصف شعبان فکفوا عن الصیام، جب شعبان کا مہینہ نصف ہو جائے تو روزے سے رک جاؤ۔ اور ایک روایت ترمذی کے یہاں بھی آتی ہے کہ اذا بقی نصف شعبان فلا تصوموا، کہ جب شعبان کا نصف باقی رہ جائے تو روزہ نہ رکھو۔ اس حدیث کا جو ظاہری مفہوم ہے، معنی ہے، مدعا ہے، اس سے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ نصف شعبان ہونے کے بعد ہمیں روزے سے باز آ جانا چاہیے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اب اگر ان احادیث پہ ہم اس طریقے سے گفتگو کریں کہ محدثین کی عدالت میں ان روایتوں کی کیا حیثیت ہے، تو ہمارے جو بہت سارے محدثین ہیں، محققین ہیں، ان میں اکثر لوگوں کے نزدیک یہ روایتیں ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اور ان کے برخلاف جو روایتیں آتی ہیں، بخاری کے اندر بھی وہ روایت ہے اور بعض صحیح روایتیں بھی موجود ہیں جس سے یہ بات بالکل آشکارا ہو جاتی ہے کہ 15ویں شعبان کے گزرنے کے بعد بھی اعلیٰ حال ہی اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی حرج یا ممانعت والی بات نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت دیکھیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین الا ان یکون رجل کان یصوم صوما فلیصوم ذلک اليوم، کہ تم میں کا کوئی شخص رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو پہلے سے رکھتا ہوا چلا آ رہا تو اس کے لیے رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا شعبان کا پورا روزہ ہی رکھتے تھے۔ یہ روایتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اس کے بعد بھی روزہ رکھنا درست ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ روایتیں فریق اول یعنی نصف شعبان کے بعد ممانعت والی جو روایتیں ہیں، جن لوگوں کے وہ دلائل ہیں ان کے مقابلے میں بہت مضبوط ہیں۔ تو اب بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ روایتیں ہے نا صحت کے اعتبار سے بھی قابل عمل اور قابل احتجاج ہیں۔ چلیے مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بعض روایتیں صحت کے لائق ہیں یا بعض لوگوں نے اس کو صحیح قرار دیا، تو اب ہمیں تطبیق کی صورت نہ دینی ہوگی، اس میں ممانعت ہے اور صحیح روایتوں میں اس کی اجازت ہے۔ تو ایسی صورت میں دونوں قسم کے دلائل کا ہم موازنہ کریں گے اور دونوں کے درمیان تطبیق دینے کی کوشش کریں گے، اور ترجیح کی بھی اگر کوئی گنجائش ہے تو اس پر بھی جو ہے نا ہم بولیں گے۔ تو صحیح ہے جن لوگوں نے کہا کہ 15ویں شعبان کے بعد روزہ نہ رکھیں اور بعض روایتوں میں کہ رکھیں، تو تطبیق کی صورت یہ ہوگی کہ ان لوگوں کے لیے رکھنا درست نہیں ہے جو پہلے سے روزہ رکھنے کا عادی نہیں ہے۔ جو عادی ہے، مثلا وہ صوم داؤدی رکھتا چلا آ رہا ہو،
ایک دن روزہ رکھ رہا، ایک دن چھوڑ رہا، ایک دن رکھ رہا، ایک دن چھوڑ رہا، اور اس کا سلسلہ ہے 15ویں شعبان کے بعد بھی وہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نذر کا روزہ، کسی نے نذر مان لیا کہ زید جب آ جائے گا، جس دن آ جائے گا میں اس دن روزہ رکھوں گا، اور اتفاق سے جب وہ آیا تو 15ویں شعبان گزر چکا تھا، 20 شعبان کو آیا، 25 کو آیا، تو ظاہر سی بات ہے اس ممانعت سے تو اس کی اسے مستثنی ہم قرار دیں گے۔ اسی طریقے سے جو کفارے کا روزہ ہے، 15ویں شعبان کے ختم ہونے کے بعد کسی نے قسم کھا لیا، اور قسم کا کفارہ اس کو ادا کرنا ہے روزے کی صورت میں، ظاہر سی بات ہے مستثنی تو ان صورتوں کو کر دیا جائے گا۔ اور بھی جو روزہ رکھنے کے قائل ہیں، مثلا سوموار اور جمعرات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، تو سوموار اور جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں اور اتباع میں، محبت میں اگر کوئی روزہ رکھنے کا عادی ہے تو 15ویں شعبان سے پہلے کا بھی جو سوموار جمعرات ہوگا اسی طریقے کا دن 15ویں شعبان کے بعد بھی ہوگا، اور وہ رمضان سے متصل 1-2 دن کا فاصلہ جیسا کہ بعض صحیح روایتوں میں آیا ہے وہ چھوڑ کر کے آپ وہ مسلسل روزہ رکھتا چلا جائے گا۔ تو اس طریقے سے جب ہم تطبیق دینے کی کوشش کرتے ہیں تو دونوں فریق کے دلائل اور دونوں قسموں کے دلائل کے اوپر عمل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ جو آپ نے اس مہینے میں چھوڑا ہے وہ کیا؟ روزہ، پورا مہینہ یہ روزہ۔ البتہ جس کی عادت نہیں ہے وہ خواہ شعبان کے روزے کی اہمیت ہے نا اور اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے 15ویں شعبان کے بعد روزہ رکھنا شروع کر دے، اور پتہ چلا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی، کمزور ہو گیا، کیونکہ عادت ہے نہیں اس کو۔ تو ایسے صورتحال میں آدمی کو وہ روزہ رکھنے سے باز رہنا چاہیے، بلکہ رمضان کی تیاری ہونی چاہیے۔ رمضان کی تیاری، ہم لوگ اپنی ہر عبادت اور ہر موقع سے کچھ تیاری کرتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع سے تیاری کرتے ہیں، عیدین کے موقع سے تیاری کرتے ہیں، ہے نا، اور قربانی کے موقع سے تیاری کرتے ہیں۔ اس طرح کے جو بعض ہمارے ہے نا عادات ہیں، عبادات ہیں، اس کو انجام دہی سے پہلے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں۔ تو ماہ رمضان کا روزہ جو کہ بر وقت ہی فرض ہے، اس کی تیاری کے طور پر ہمیں یہ چاہیے کہ اگر عادت نہیں ہے روزہ رکھنے کی تو 15 شعبان کے بعد اس کے لیے نہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ اگر مریض ہو تو دوا علاج کر کے صحت مند ہو جائے، اس طریقے سے اگر کوئی دقت ہو تو اس کا ازالہ کرے، اور ماہ رمضان کا جو فرض روزہ ہے اس کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ اچھا، ایک دن اور دو دن پہلے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کی ایک حکمت میں بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہم فرض نماز پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے جو سنت راتبہ ہے اس کو بھی ادا کرتے ہیں۔ تو فرض نماز سے پہلے اور بعد میں سنت راتبہ ہیں، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، بہت فضیلت کی نمازیں ہیں یہ۔ تو اب سنت راتبہ 2 آدمی پڑھ رہا ہو، 2 رکعت پڑھ رہا ہو یا 4 رکعت پڑھ رہا ہو، اب تو یہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد چونکہ ہم سلام پھیر دیتے ہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد پھر فرض نماز کے لیے ہم کیا ہوتے ہیں؟ تیار ہو جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی سلام نہ پھیرے اور سنت راتبہ کی 2 رکعت کے ساتھ فرض رکعت بھی ملا دے، شامل کر دے، تو ظاہر سی بات ہے نماز نہیں ہوگی۔ تو اسی طریقے سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ماہ رمضان کے فرض روزے کو شروع کرنے سے پہلے گویا جیسے سلام پھیر کر کے ہم بیچ میں ایک گیپ اور خلا پیدا کرتے ہیں، اس کے بعد روزہ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں 1 دن 2 دن پہلے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اس شبہ کے ازالے کے طور پر بھی کہ اگر کوئی 29 شعبان کو روزہ رکھ لیا یا 30 شعبان کو روزہ رکھتا ہے، تو عام جو عوام ہے، پبلک ہیں، ہے نا، جو اس قسم کے روزے کے اسرار اور رموز سے واقف نہیں ہیں، ان کے من میں تو بہرحال ایک تذبذب کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اس کو شبہ ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس بار رمضان کی عادت زیادہ ہو گئی ہو، 30 شعبان سے ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے تھا، فلاں نے رکھا، فلاں عالم نے رکھا اور ہم لوگوں کو منع کر دیا۔ تو ہر وہ کام جو عوام اور پبلک کے ذہن و دماغ میں تشویش اور شبہ پیدا کرتا ہو، اگر جائز بھی ہے بسا اوقات، پھر بھی اسے ترک کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً قول ہے کہ ایسی باتیں
ہے نا، اور اس قسم کی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرو جو ان کے دل و دماغ پر اتری، وہ سمجھ سکے، اور خواہ ان کی سمجھ سے بالا تر کوئی بات یا مسئلہ چھیڑ دو پھر وہ پریشان ہو جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، یہ اس ماہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مکمل نمونہ ہے، اسوہ ہے جو آپ نے اپنی امت کے لیے چھوڑا۔ ان کو نہ کر کے افسوس کا مقام یہ ہے کہ لوگ ایک رات اور ایک دن کے چکر میں ایسا کام سر انجام دے دیتا ہے جس کی شریعت میں کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، نہ اس کو سلف صالحین نے کہا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، ائمہ اور محدثین نے کیا۔ یعنی شب برات کے نام کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، تو وہ رات جس میں اس قسم کے خرافات، مردے کی روحوں کی واپسی کا اعتقاد رکھنا، قبروں کو سجانا، گھروں کو ہے نا بجلی کے بلبوں سے بالکل بقعہ نور بنا دینا، اور یہ اعتقاد رکھنا کہ ہمارے وہ حضرات جو پہلے فوت ہو گئے ہیں ان کی روحیں آئیں گی، اور بعض جگہوں میں تو لوگ بہترین کھانا پکا کر کے اس کو رکھ دیتے ہیں، کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے کہ وہ حضرت جو آئیں گے رات میں روحوں کی شکل میں، اس کو کہیں پریشانی نہ ہو، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ بھلا بتاؤ یہ سب کوئی شرعی تصور ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ اس طرح کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کا یہ تو بالکل دستور ہے کہ مرنے کے بعد کوئی آدمی تو واپس نہیں آ سکتا، اس کی روح بھی واپس نہیں آ سکتی۔ ہم لوگ سنتے ہیں پہلے دور میں لوگ جب اس کے اندر خوف اور ہراس طاری ہوتا تھا، اپنے باڑی جھاڑی میں لوگ جا نہیں پاتے تھے، جنگلوں میں نہیں جا پاتے تھے، قبرستان کے پاس سے گزرنے میں ہچکچاہٹ ہوتی تھی، بھے محسوس ہوتا تھا، ڈر کھاتے تھے۔ ایسے موقع سے لوگ کہتے تھے کہ رات میں فلاں آواز سنائی دے رہی ہے، فلاں آدمی مرا، ان کی روحیں دوڑ رہی ہیں، گھروں میں آتی ہیں، محلے میں آتی ہیں، اور فلاں دن میں آتی ہیں۔ تو اس قسم کے جو اعتقادات ہیں، تصورات ہیں، یقیناً یہ اسلامی اور ایمانی نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں ہمیں چاہیے کہ بحیثیت مسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اپنی زندگی کے تمام دنوں میں، مہینوں میں، عشروں میں تلاشیں، اور جو عمل آپ سے ثابت نہیں ہے ان سے ہم پرہیز کریں، اجتناب کریں، تبھی جا کر کے ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ورنہ یہ ساری بدعتیں، خرافات، یہ ہمارے ایمان کے لیے متاع گھن ہیں، یہ ہمیں دنیا میں بھی تباہ کر دے گا، اور ہمارے یہ خرافی اعمال اگر ہم انجام دیتے ہیں تو آخرت میں بھی اس کی چکر میں ہمیں جہنم کا منہ دیکھنا پڑے گا، شرمندگی ہوگی، فرشتہ ڈنڈا مار کے بھگائے گا ہم کو، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ہم آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو ہر ایسے امور کی انجام دہی سے بچا جس کی شریعت میں کوئی دلیل یا جس کی کوئی استنادی حیثیت نہیں ہے، اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور اتباع کرنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔